کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص 100 سال تک سویا اور جب وہ اٹھا تو اسے لگا کہ وہ ایک یا آدھے دن کے لیے سویا ہے اور اس سامنے پڑا اس کا کھانا بالکل فریش تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جسے مرڈر کیا گیا ہو وہ خود اٹھ کر بتائے کہ اسے کس نے مارا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا 2 ٹکڑے ہو جانا کیسا ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کا نام گائے کے نام پر کیوں رکھا گیا؟ جی ہاں، انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں سورۃ بقرہ میں موجود تمام واقعات کا ذکر کروں گی، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک گائے، 100 سال کی نیند اور سمندر کا پھٹنا، سورۃ بقرہ کے 5 سب سے حیرت انگیز واقعات جو شاید آپ نے پہلے اس طرح نہیں سنے ہوں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل اور گائے کا پورا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو کہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے ایک بھتیجے کے۔ بھتیجے نے مال و دولت کی لالچ میں اپنے چچا کا مرڈر کر دیا اور ڈیڈ باڈی کو رات کی تاریکی میں کسی دوسرے محلے کی دہلیز پر پھینک دیا۔ صبح اس نے خود ہی مرڈر کرنے والے کی تلاش شروع کر دی اور مرڈر ہوا یہ شور مچانے لگ گیا۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ قوم میں جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ وہ وحی کے ذریعے مرڈرر کا پتہ لگا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل نے سیدھا حکم ماننے کی بجائے بلا وجہ کے سوالات شروع کر دیے۔ گائے کیسی ہو؟ جواب ملا، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی، درمیانی عمر کی ہو۔ اس کا رنگ کیسا ہو؟ جواب ملا، گہرے زرد رنگ کی جو دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، مزید وضاحت کرے، گائے کیسی ہو؟ جواب ملا، وہ محنت مزدوری نہ کرتی ہو، یعنی زمین نہ جوتتی ہو اور نہ پانی کھینچتی ہو، بالکل بے عیب ہو۔ ان سخت شرائط کی وجہ سے وہ گائے ملنا مشکل ہو گئی۔ بالآخر وہ ایک یتیم بچے کے پاس ملی جس نے اسے بہت مہنگے داموں سونا بھر کر بیچا۔ جب بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی تو اللہ کے حکم سے اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگایا گیا۔ مقتول معجزانہ طور پر زندہ ہوا۔ اس نے اپنے بھتیجے کا نام بتایا کہ اس نے میرا مرڈر کیا ہے اور دوبارہ فوت ہو گیا۔ اس طرح سچ سامنے آ گیا۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو اس سے سوال جواب کرنے کی بجائے اس کو مانا جائے۔ واقعہ نمبر 2، بنی اسرائیل کے دیگر اہم واقعات جیسے کہ سمندر کا پھٹنا۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ صبح فرعون کو خبر ہوئی تو وہ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل کے آگے بحر کلزم یعنی سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا یعنی کہ لاٹھی سمندر پر مارو۔ عصا مارتے ہی سمندر میں خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل بحفاظت پار ہو گئے اور جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں داخل ہوا تو سمندر دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں من و سلویٰ کا اترنے کا بھی ذکر ہے۔ مصر سے نجات کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا کے تپتے ہوئے صحرا میں بے یار و مددگار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 عظیم نعمتیں نازل فرمائی۔ من، ایک میٹھی گوند یا شبنم جیسی چیز جو رات کو درختوں اور پتھروں پر جم جاتی تھی جیسے شہد یا حلوہ۔ سلویٰ، ایک خاص قسم کا بٹیر یعنی کہ پرندہ جو پکا پکایا آسانی سے شکار ہونے والا گوشت تھا۔ ان سے کہا گیا کہ روزانہ تازہ کھاؤ اور کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور ذخیرہ کرنا شروع کر دیا جس سے وہ نعمتیں بند ہو گئی بنی اسرائیل کی ناشکری کی وجہ سے۔ لہٰذا سورہ بقرہ میں اس واقعے کا بھی واضح ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بچھڑے کی پرستش، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر
40 دن کے لیے اعتکاف اور تورات حاصل کرنے کے لیے بلایا گیا تو ان کی غیر موجودگی میں سامری نامی شخص نے قوم کو گمراہ کیا۔ اس نے لوگوں سے ان کے زیورات لیے اور پگھلا کر ایک سونے کا بچھڑا بنایا۔ اس نے اس کے اندر ایک خاص ترکیب رکھی جس سے ہوا گزرنے پر بچھڑے سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو شدید برہم ہوئے اور سامری کو قوم سے نکال دیا گیا اور اس بچھڑے کو جلا کر سمندر میں بہا دیا گیا۔ نیکسٹ واقعہ ہے کوہ طور کا اٹھایا جانا۔ بچھڑے کی پرستش کے گناہ کے بعد جب بنی اسرائیل سے تورات کے احکام پر سختی سے عمل کرنے کا عہد لیا گیا تو انہوں نے پھر حیل و حیلت اور سرکشی دکھائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور یعنی پہاڑ کو ان کی چھت کی طرف ان کے سروں پر بلند کر دیا گیا جیسے وہ ان پر گرنے والا ہو۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے اور تورات کی تعلیمات کو ماننے کا وعدہ کیا۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اب پہاڑ ہمارے اوپر آن گرے گا تو پھر انہوں نے تورات کو ماننے کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ نمرود اپنے دور کا ایک جابر اور تکبر کرنے والا بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے اللہ واحد کی توحید کی دعوت دی تو اس نے بحث شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے تکبر سے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کا مرڈر کر دیا اور دوسرے کو معاف کر کے چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور ایک کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دلیل بدل کر فرمایا میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود مبعوث حیران و لاجواب ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کعبہ کی تعمیر کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ کی وادی میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنے لگے۔ دونوں باپ بیٹا گارے اور پتھر کی دیواریں اٹھاتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ خوبصورت دعا مانگتے جاتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تعمیر کے دوران جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر بناتے تھے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تعمیر مکمل ہونے پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اب جس واقعے کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا 100 سال تک سونے والے شخص کا واقعہ۔ ایک نبی اکثر مفسرین کے مطابق حضرت عزیز علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزرے جو بیت المقدس کی تباہ شدہ بستی تھی جس کی چھتیں اور دیواریں بالکل گر چکی تھیں اور وہاں کوئی انسان زندہ نہیں تھا۔ انہوں نے تعجب اور عبرت سے پوچھا اللہ اس مرے ہوئے شہر کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ شک کی بنا پر نہیں بلکہ قدرتی کا نظارہ دیکھنے کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال تک اسی حالت میں رکھا۔ 100 سال بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ ٹھہرے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تم 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو۔ ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ بالکل خراب نہیں ہوئیں اور اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک گل چکی ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے سامنے گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑا، ان پر گوشت چڑھایا اور اس میں روح پھونکی۔ یہ منظر دیکھ کر انہوں نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر
قادر ہے بے شک۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور سجدے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر اپنا غائب یعنی کہ خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ انسان زمین پر فساد اور خون خرابہ کرے گا، لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا اور انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتے نہ بتا سکے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تو حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس تکبر کی وجہ سے ابلیس کو بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا۔ اس کے علاوہ طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل پر جب ایک ظالم بادشاہ جالوت کا تسلط ہو گیا تو انہوں نے اپنے نبی سے التجا کی کہ ان کے لیے ایک امیر یعنی کہ سردار مقرر کیا جائے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر فرمایا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ طالوت کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن نبی نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں علمی اور جسمانی صلاحیت میں برتری دی ہے۔ جنگ کے لیے جاتے ہوئے طالوت نے اپنے لشکر کا امتحان لیا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، جو اس سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ اکثر لوگوں نے صبر نہ کیا اور پانی پی لیا، صرف چند ایمان والے باقی رہ گئے۔ جب میدان جنگ میں طالوت کا چھوٹا سا لشکر جالوت کی بڑی اور مسلح فوج کے سامنے آیا تو لشکر طالوت میں شامل ایک کم سن جوان حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی گھوپن یعنی کہ پتھر پھینکنے والا آلہ سے ایک پتھر مارا جو جالوت کے پیشانی پر لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اس فتح کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت نبوت عطا فرمائی۔ نیکسٹ واقعہ ہے تحویل قبلہ کا واقعہ۔ مسلمان ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا مرکز خانہ کعبہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو قبول فرمایا اور سورہ بقرہ میں نازل ہوئی کہ جس میں تھا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، پس اپنا منہ مسجد حرام یعنی کہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ حکم نماز ظہر یا عصر کے دوران آیا مسجد قبلتین میں، اور صحابہ کرام نے نماز کی حالت ہی میں اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا گیا۔ سورہ بقرہ کو قرآن مجید کا سنام یعنی کہ بلند ترین چوٹی یا بلند ترین سنام اور قرآن کا دل و مرکز مانا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے اور اس کی اہمیت، برکات اور فضائل کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جادوگر اور باطل طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ گھر کو ہر قسم کی منفی توانائی، آسیب اور جادو سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو دو چمکتی ہوئی صورتیں کہا گیا ہے۔ قیامت کے سخت اور گرم دن میں یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے پر بادلوں یا پرندوں کے پروں کے سائے کی طرح سایہ فرمائیں گی۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ ہی میں آیت الکرسی شامل ہے، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، عظمت، علم اور قدرتی حاکمیت کو جس خوبصورت اور جامع انداز میں بیان کیا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات
جو شخص رات کو سونے سے پہلے انہیں پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے ہر شر سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شب معراج میں عرش کے نیچے کے خاص خزانے سے عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی زندگی کا مکمل قانون ہے۔ اس میں زندگی کی تقریباً تمام شعبوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ عقائد، توحید، نبوت، آخرت اور ملائکہ پر ایمان، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات و معاشرت، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت اور خاندانی مسائل۔ معیشت کی بات کی جائے کہ تجارت کے اصول، سود کی مکمل حرمت اور قرض کی دستاویز لکھنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ ایک مسلمان کے لیے روحانی تحفظ، عملی ہدایت اور برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت و افسوس ہے۔ ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔